تو معاذ اللہ وہ کہہ دیتے تھے کہ بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں، قالوا اساطیر الاولین۔ اور یہ کہا یہ اتنا بڑا گناہ ہے اس طرح کہہ دینا کہ ہاں کہ وہ یعنی قیامت کے دن اس کا خمیازہ تو بھگتیں گے ہی، یہ کہہ کر اگر اوروں کو گمراہ کیا ہے نا کہ یار کوئی اس میں ہدایت نہیں ہے، بس اساطیر الاولین ہے، وہ سارے گناہ بھی انہی کے کھاتے میں۔ ہاں یہ بڑی اہم بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا قول سے پیسو وائز ہے کہا جاتا ہے، لہم ان کو کیا کہا جاتا ہے، ماذا انزل ربکم، ماذا کیا چیز انزل نازل کیا، ربکم تمہارے رب نے۔ تو یہ سوال ہے ماذا، تو اس کا کیا جواب دیتے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلوں کی بس کہانیاں ہیں، ہے نا جی۔ ہاں معذل یعنی اس میں دیکھیں نا پہلے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے واقعات تو بیان کیے ہیں لیکن اس کا ایک مقصد ہے کہ عبرت حاصل کرو۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط سارے پہلی قومیں ہی تو ہیں، ان کی طرف اللہ نے رسول بھی بھیجے، لیکن اس میں کتنا بڑا مقصد ہے کہ رسول جو کہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور انہی کے فائدے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کو نہ ماننا، جھٹلانا، اور پھر یعنی مہلت دی جاتی ہے، وقت دیا جاتا ہے، اور پھر اس پر ہٹ دھرمی، تو پھر اللہ کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے، تباہ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ پہلے لوگوں کے، لیکن وہ ایک مقصد، ایک عبرت اصلاح کے لیے، تو معاذ اللہ وہ بس کہہ دیتے تھے کہ یہ جی اللہ کا یہ بھیجا ہوا جو ہے بس کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا ماذا کیا چیز انزلہ نازل کیا ربکم تمہارے رب نے، قالو تو جواب دیتے کہتے اساطیر الاولین، وہ پہلوں کی کہانیاں ہی ہیں۔ اساطیر ویسے یہ سطر کی جمع بھی ہو سکتی ہے، سطر آپ شروع میں نہیں آتا تھا کہ رائٹ این ایسے جو کہ 300 سطور پر مشتمل ہو، تو کہانیاں اور اسی سے یہ معنی ہو گئے کہانیاں۔ ہاں اسطور اس کا ہوتا ہے واحد، اور اس کی جمع اساطیر ہوتا ہے۔ ہاں اسطور سے ہے نا، اسطور واحد ہوتی ہے، ویسے اس کی جو روٹ ورڈ ہے وہ سطر ہی ہے۔ سطر ہی ہے ویسے، ہاں سطر ہی ہے روٹ ورڈ نا، اسطور ماشاء اللہ۔ ہاں ہاں کہانیاں، ہاں لکھی ہوئی کوئی چیز نا، بس لکھی ہوئی۔ اچھا کہا کہ لی یحملو، ایسی بات یعنی اللہ نے ان کے منہ سے اس لیے کہلوائی، لی یہ اس طرف اشارہ کرے گا نا، تاکہ ہے نا مطلب، اور یہ حمل اٹھانا، اور یا مضارع کی علامت ہے، لی یحملو تاکہ وہ اٹھائیں، اللہ نے ان کی زبان سے ایسی بات اس لیے کہلوا دی کہ تاکہ وہ اٹھائیں اوزارہم۔ اچھا یہ دیکھیں یہ اس میں یہ واو زا را، یہ 3 لفظ ہیں اس میں، وزر، دیکھو یہ ثلاثی حروف ہوتے ہیں نا، وزر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، تو اس میں دیکھیں یہ 3 لفظ ہیں اسی روٹ ورڈ سے، ایک ہے اوزارہم، پھر ہے ومن اوزاری، اور آخر میں ہے یزیرون۔ ایک آیت میں یہ 3 لفظ ہیں یزیرون، تینوں اسی روٹ ورڈ سے ہیں، اور یہ بہت دفعہ آتا ہے، وہ نہیں آتا لا تزرو وازرۃ وزر اخری، اس کا بھی یہی مطلب ہے لا تزرو، وہ تا مؤنث کا ہے کہ کوئی نفس جو ہے لا تزرو نہیں بوجھ اٹھائے گا، وازرۃ فاعل بن گیا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری کسی دوسرے کا بوجھ، یہاں کہہ رہے ہیں کہ اٹھائے گا نہیں یہاں پر یہ ایکچولی ہاں یہاں پر لی آ گیا، یہ اس معنوں میں ہے کہ سزا کے طور پر ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں پر سزا، ہاں ہاں اس بندے کے لیے کہ یہ بڑا ہاں خوبصورت بیان ہے رسول اللہ پاک کا۔ ہاں دیکھیں اب یہ کہ وہ کیا، اور انہوں نے کہا یہ اساطیر الاولین،
تو آگے اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہاں یہ کئی اس لیے دیا ہے کہ تاکہ ان کو میں عذاب دوں. ہاں بالکل یہ اس انداز میں ہے. اچھا آگے دیکھیں عذاب کا بتا بھی دیا نا کہ اوزارہم بوجھ اپنے کاملتاً پورے کے پورے کامل کب یوم القیامتی قیامت کے دن. اچھا یہ تو اپنا ہو گیا نا اساطیر الاولین. اور یہ کہہ کے جن کو بہکایا کہ جی قرآن کی طرف نہ جاؤ بس یہ اساطیر الاولین معاذ اللہ. تو ومن اور بعض دیکھیں من آ گیا ہے اوزار الذین بوجھ الذین ان کے بھی یضلونہم زوال سے ہے جو سورہ فاتحہ میں یہ بھی آتا ہے یضلونہم وہ گمراہ کرتے ہیں. دیکھیے یہ لام کے اوپر شد ہے. یہ شد جو ہے نا یہ وہی معنی دیتا ہے جو شروع میں حمزہ کا آتا ہے نا جیسے خرجا اخرجا. ہاں تو یہ ایک ہوتا ہے گمراہ ہونا یضلو ہے گمراہ کرنا یہ اس معنی میں آ جائے گا. وہ گمراہ کرتے ہیں انہیں وہ بغیر علم بغیر علم کے. اللہ ایک ہی لفظ ہے یہ حمزہ اور لا الگ الگ نہیں ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار خبردار غور سے سن لو الرٹ کرنے کے لیے. سا بہت ہی برا ہے ما جو یزیرون وہ بوجھ اٹھاتے ہیں. تو یہ آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمائے یہ دونوں آیات اکٹھی ہی ہیں. دیکھیں اولین پر یہ آیت نمبر 24 ختم ہو رہی ہے نا تو لا لکھا ہوا ہے یہاں وقف نہیں ہے تو آپ ان کو اکٹھا پڑھیں. یہ کہا ہے کہ جب یہ کافروں سے نا قرآن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو یہ جواب دیتے ہیں کہ جی بس اگلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں یہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو کہا ان کی ایسی باتوں کے نتیجے میں ایسی باتوں کے نتیجے میں یوم القیامہ قیامت کے دن انہیں اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا. وہ خمیازہ بھی بھگتیں گے اور پورے وہ بوجھ اٹھائیں گے کاملہ. اور ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو ایسی باتیں کہہ کے نا انہوں نے گمراہ کر دیا کہ ادھر مت جاؤ کچھ نہیں ہے جیسے نا یضلونہم. اور کہا کہ یہ یاد رکھو کہ یہ بہت ہی برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہاں یہ 3 رکوع اس کے مکمل ہو گئے سورہ نحل کے. اگلا رکوع ہم اگلے درس میں پڑھیں گے آیت نمبر 26 سے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سر